الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی یہ چوتھی کلاس ہے جس میں آج ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کیسے واقع ہوئی، اس میں کیا واقعات پیش آئے، کتنی کٹھنائیاں پیش آئی اور کس طرح ہجرت مکمل ہو پائی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدینے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا اور مکے والوں کی طرف وہ مدینے والے تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ملاقات کی۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ بیت العقبہ اول اور بیت العقبہ دوم، ان دونوں جو ہے بیتوں کے ذریعے سے ایک کثیر تعداد میں مدینے کی طرف سے لوگوں کا آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر مدینے کی طرف ہجرت کرنے، اپنے پاس آنے اور اپنا ساتھ دینے کی بھرپور انہیں قوت دی گئی اور انہیں بلایا گیا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیعت کرنے والوں کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی تعالیٰ عنہ کو مدینے کی طرف ایک داعی کی حیثیت سے انہیں وہاں روانہ کیا۔ مصعب بن عمیر رضی تعالیٰ عنہ نے مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ وہاں ان کے حالات کو سازگار کیا، کثیر تعداد میں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حکمتانہ رویے کے ذریعے سے وہاں پیغام حق کو پہنچایا، وہاں کی زمین کو زرخیز کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ظلم سہتے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی کہ آپ ہجرت کے لیے مدینہ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ مدینے والوں کی طرف سے انہیں بلاوا آ گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہجرت کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا تھا تاکہ اس ظلم و ستم سے چھٹکارا ان مسلمانوں کو مل سکے جو مکے میں اس ظلم و ستم کی چکی میں پسے چلے جا رہے تھے۔ یہ حکم و اجازت ملتے ہی مکے سے ایک بڑی تعداد میں ہجرت کے لیے مدینہ جانے کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ یہ حکم پاتے ہی سب سے پہلے عامر بن ربیعہ اپنی بیوی لیلہ بنت حشیمہ کے ساتھ نکلے، پھر عمار بن یاسر، پھر حضرت بلال، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہجرت کی، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ جو حضرت رقیہ بنت رسول تھیں مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد ایک سلسلہ سوار لوگوں کا مکے سے مدینے کی طرف رواں ہونے والے قافلے چلتے رہے، کہیں ایک کے کہیں اجتماعیت کی شکل میں لوگ مکے کو چھوڑ کر رخصت ہو کر مدینے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ قافلے کے قافلے مدینے کو جانے لگے۔ 3 گھرانے تو پورے کے پورے مکہ سے پوری طرح نکل گئے، ان کے محلے خالی ہو گئے۔ بنو مخزوم، بنو عقبید، بنو حجش اور بنی اسد، یہ سب کے سب پورے محلے کے محلے خالی کر کے، اپنے گھر خالی کر کے پوری طرح ہجرت کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان سب خاندانوں میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن حجش، ابو احمد بن حجش، ان کی دونوں بہنیں زینب بنت حجش اور حمنہ بنت حجش اور ام حبیب بن حجش، سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس زمین کو زرخیز کر دیا گیا تھا اور ظلم و ستم مکے میں کہیں انتہا تک پہنچ گیا تھا۔ تو باقاعدہ طور پر لوگوں نے منظم ریاست کی تشکیل کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہونے لگے۔ ایک بار کا تذکرہ آتا ہے کہ اسی ہجرت کے دوران میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ویران گلیوں میں گزر رہے تھے کہ اس وقت عتبہ بن ربیعہ اس ویران محلوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ دکھ بھرے لہجے کے ساتھ کہ آج بنی حجش کا گھرانہ ویران ہو گیا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ ہمارے برادر زادے کا کیا دھرا ہے، اس نے ہمارے اجتماع کو پارا پارا کر دیا، ہماری وحدت کا
شیرازہ بکھر گیا اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ دکھ بھرے وہ الفاظ تھے جو یہ مشرکین کے سرداران وہاں وہ ویران محلوں کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ سامعین اکرام، ہجرت کی اجازت اور لوگوں کا مکے سے نکلنے کی کوشش کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت بھی مکے والوں نے انہیں روکنے اور جانے نہ دینے کی بے انتہا کوششیں کی۔ کسی کے بچے سے کسی کا شوہر چھین لیا گیا، کسی کی بیوی، کسی کا مال چھین کر جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور ہمارے سامنے ابو سلمہ کا ایک قصہ بھی اس طرح ہمیں ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ نکلنے لگ گئی تھی، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، وہ جانے لگ گئیں تو لوگوں نے انہیں روک لیا۔ وہ قبیلے والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کی لڑکی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس طرح ابو سلمہ کی بیوی کو روک دیا گیا، ان کے ساتھ بچے کو بھی روک دیا گیا۔ جب دیکھا کہ ابو سلمہ کا قبیلہ، اس نے دیکھا کہ ابو سلمہ کو ان کی بیوی کے ساتھ جانے نہیں دیا جا رہا ہے، تو بچے کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ یہ کہہ کے لے لیا کہ ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس طرح شوہر ایک جگہ، بیوی ایک جگہ، بچہ ایک جگہ، اس طرح یہ منتشر خاندان ہو کر رہ گیا۔ ایسے حالات میں ابو سلمہ کی اہلیہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی راہ سبیل پیدا کر دے گا، آپ ہجرت کر کے روانہ ہو جائیے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ابو سلمہ کی اہلیہ وہ زار و خطار ہمیشہ رویا کرتی تھی اور المناک اشیار اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کے گزارشات کرتی تھی۔ ایسے حالات میں وقت گزرتا رہا اور اس کے بعد ان لوگوں کو رحم آیا اور آخرکار بچے کو بھی اور بیوی کو بھی مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ سامعین اکرام، ایسے ایسے عجیب واقعات اس ہجرت کے درمیان میں ہمارے سامنے ملتے ہیں۔ اور کہیں ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جسے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ ہجرت کر کے اونٹوں پر اپنا سارا مال لے کر جانے لگ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کے سرداران تھے وہ انہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اکیلے تنہا اس مکے کی وادی میں آئے، یہاں سے تم نے کمایا اور اس کے بعد اب مال سمیٹ کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نہیں جا سکتے۔ اس وقت حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا، انہوں نے کہا کہ سنو، میں ایک منصفانہ بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سارا مال جو میرے پاس ہے اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا میں یہاں سے اکیلا رخصت ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپنا پورے کا پورا مال ان قریش کے سرداروں کو دے کر تنہا خالی ہاتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامعین اکرام، بے شمار واقعات ہیں جو ہجرت کے ان سیناریو میں سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، جہاں مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی، مختلف طریقے سے انہیں چیزیں ان سے چھین لی گئی اور مختلف خاندانوں کو ایک دوسرے سے تتر بتر کر کے انہیں الگ الگ منتشر کر دیا گیا۔ مگر یہ جیالوں کا یہ حال تھا کہ اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، ظلم سہنے کے لیے تیار ہوئے، مگر ان کی زبان سے احد کے سوا کوئی صدا نہیں نکلتی تھی۔ مکے کے مسلمان ساتھیوں کو مدینے بھیجنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں قیام کیا اور اپنے مقام پر دعوت کا کام سر انجام دیتے رہے، اذن الہی کے منتظر رہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینے جائیں گے، مگر اپنے کام سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کے پاس جانا، انہیں دین حق کا پیغام پہنچانا، گلی گلی محلے محلے بازار کی گشت کرنا اور وہاں لوگوں کو دین حق کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا، اسی میں لگے رہے۔ اب مکے کی وادی کا یہ حال تھا کہ اب کوئی ایک مسلمان بھی مکے میں نہ رہا تھا سوائے ایسے لوگوں کے جنہیں قریش
قریش نے روک رکھا تھا یا آزمائش میں ڈال رکھا تھا. سامعین کرام خاص اس مطلب جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ خاص رفقا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس مکے کی وادی میں باقی رہ گئے تھے وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. باقی سارے صحابہ کرام باقی سارے لوگ جو جن کو اجازت مل گئی تھی اور جو لوگ کہیں چھپ چھپ کر چلے گئے تھے, کہیں اعلانیہ چلے گئے تھے, کہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے, بہرحال مکے کی وادی بالکل خالی ہو گئی تھی اور مسلمان چیدہ انداز میں مدینے کی وادی میں ایک جگہ جمع ہونے لگ گئے تھے. ایسے حالات میں قریش نے محلوں کو خالی ہوتے اور روکنے کے باوجود لوگ جوق در جوق اپنے مال جائیداد اور اپنوں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جاتے ہوئے دیکھا, کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک ٹھکانہ بننے جا رہا تھا, ایک ریاست کی تشکیل ہونے جا رہی تھی. تو ایسے حالات میں قریش نے محسوس کیا کہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, ہمارے دائرے اثر سے بہت دور ہو جائیں گے اور ہم کو قابو کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ترین مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ یہ لوگ ابھی ہمارے کنٹرول میں ہیں اور مکے کی وادی میں ہی ہیں. اگر انہیں ریاست میسر آ گئی اور ایک یہ اپنی ریاست کے قیام میں مطلب کامیاب ہو گئے تو یہ اونچائی پر اڑنے لگ جائیں گے, اس کے نتیجے میں ہم کو قابو کر لیں گے اور ہمیں مطلب جو ہے ان کو قابو کرنا مشکل پذیر ہو جائے گا. یہ سوچ کر مکے والے قریش کے سرداران پریشان حال تھے. اسی پریشانی میں مکے کے سارے سرداران مکے کے پبلک ہال دار الندوہ میں جمع ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کارروائی کریں. ایک نے اس ہال میں میٹنگ کے دوران میں ایک نے یہ رائے رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے. اس پر لوگوں نے اعتراض اٹھایا, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز بند آہنی دروازوں سے بھی نکال سکتے ہیں اور ساتھ یہ زور آور ہیں اور انہیں جب باہر مطلب جو ہے جو لوگ ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں, یہ لوگ اگر پاورفل ہو جائیں جو یہاں سے نکل گئے ہیں اور مدینے میں جمع ہونے لگے ہیں تو یہ واپس آ کر ہم پر چڑھائی کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید سے نکال لیں گے, اس لیے تجویز کوئی سود مند نہیں ہے. دوسرے نے تجویز رکھی اس میٹنگ کے دوران میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود سے باہر نکال کر انہیں بے دخل کر دیا جائے, انہیں آف کر دیا جائے. لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو بہت مٹھاس سے بھرا ہوا ہے, وہ لوگوں کو متاثر کریں گے اور اپنی جماعت کو ان سب کی مدد سے مضبوط کر لیں گے اور ہم پر دھاوا بول لیں گے. آخر کار اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ابو جہل نے دور کی اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک کوڑی لائی اور اس نے تجویز پیش کی, کہا کہ ہم سب قبیلے سے ایک مضبوط اور معزز نوجوانوں کو لے لیں گے اور سب کو تلواریں مطلب فراہم کریں گے, پھر ایک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور دین کا وہ بول بالا نہیں ہوگا. دوسرا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا, اس لیے کہ ہر قبیلے کا فرد اس مطلب جو ہے قتل کی کاروائی میں ملوث ہوگا اور بنو عبد المناف اتنے قبائل سے بدلہ لینے کی جرت نہ کر سکیں گے. بس اس پر سب نے اتفاق کیا, سب نے حامی بھری اور یہ سازشی میٹنگ جو دار الندوہ میں منعقد کی گئی تھی کامیابی کے ساتھ رائے مشورے کی صحیح مطلب اس کے ساتھ یہ لوگ برخاست ہو گئے. سامعین کرام, کہا جاتا ہے کہ قریش کی یہ کاروائی پر قرآن مجید کی سورہ انفال آیت نمبر 30 میں یوں بیان کیا گیا ہے, جس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح تم اپنی چالیں چل رہے تھے, اللہ رب العالمین بھی اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ رب العالمین اپنے انجام تک پہنچانے میں بڑا قدرت رکھنے والا ہے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. سامعین کرام, وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے, تجھے قید
قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہ ہے آیت سورہ انفال آیت نمبر 30 کا ترجمہ۔ سامعین اکرام، اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور قریش کی اس میٹنگ کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج رات یہ مطلب جو ہے خفیہ میٹنگ جو کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے بہت خطرناک مطلب جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بستر پر نہیں لیٹیں گے بلکہ وہاں سے نکل کر آپ ہجرت کر لیں گے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، رازدارانہ انداز میں بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا پروانہ مل گیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا ساتھی قرار دے دیا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ آپ دونوں ساتھ نکلنے والے تھے، آپ رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا کر تیار کر رکھا تھا، کیونکہ ہجرت کا سلسلہ چل رہا تھا اور کبھی بھی یہ پروانہ اللہ کے رسول کو ملنے والا تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی سے تیاری کر رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹنیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کو پسند کیا جس کا نام بدعا تھا۔ یہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہدیہ لینا مطلب گوارا نہیں کیا، بلکہ قیمت دے کر اس اونٹنی کو خرید لیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس جو مکے والوں کی امانتیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کی حیثیت سے مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کفار بھی ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اور ان کو حکم دے دیا کہ آپ میرے جانے کے بعد اس بستر پر سوئے رہنا، اور میرے جانے کے بعد میں مدینہ آ جانا، اور یہ تمام امانتیں تم ان کے حوالے کر دینا۔ اور رات کے وقت جانے کا طے پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا اور امانت داروں کے حوالے کرنے کی تاکید کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف قریش کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ تمام قبیلے کے بڑے بڑے سرداران، طاقتور نوجوان ایک جگہ جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی غرض سے ننگی تلواریں لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے ہوئے وہاں پہ بیٹھے رہے، اور آپ نکلیں گے اور یہ سب ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور کام کو تمام کر دیں گے۔ سامعین اکرام، اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے رات کے وقت میں انہی کے درمیان سے باہر نکلے، اور اللہ نے ان سب کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ جان نہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، جلدی سے اپنا کمربند پھاڑ کر کھانے کی پوٹلیاں بنائی اور پانی کا مشکزاب تیار کیا اور اس کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح دنیا والوں کا یہ محسن، یہ خیر خواہ بغیر کسی قصور کے اپنے گھر، اپنا وطن اور اپنے پیاروں سے جدا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ سامعین اکرام، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گلیوں کو جہاں بچپن گزارا تھا، جہاں لوگوں کو دعوت حق دی تھی، جہاں ان کی اچھائی کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور جہاں بھلائی کا بل بوتا مطلب جو ہے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جواب میں انہی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں سے نوازا، ظلم سہنے پڑے، اور وہ تمام یادوں کو پیچھے چھوڑ کر مدینے والوں کے بلاوے پر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ
آخری الوداعی نظر مکے کی وادی پر ڈال کر یوں مطلب مخاطب ہوتے ہوئے وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے الفاظ سیرت کی کتابوں میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی نگاہ مکے کی وادی پر ڈالی اور درد بھرے لہجے میں یوں مخاطب ہوئے کہ خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر یہاں سے مجھے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ پھر درد سے بھرے لہجے میں کہا، اے مکہ، خدا کی قسم تو مجھے دنیا کی زمین میں سب سے بڑھ کر پیارا ہے اور اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ نکلتا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں نکل کر غار ثور پہنچے۔ عبداللہ بن اریت جو مشرک تھے، ریگستانی راستے اور ساحل کے کنارے والے راستے سب سے واقف تھے اور وعدے کے پکے شخص تھے۔ انہوں نے ان کو اجرت پر رکھ لیا تھا اور ان کے ذریعے سے راستہ طے کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اور انہی کے ساتھ سفر کا آغاز کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو بڑے بڑے لالچ دیے گئے مگر وہ ایسے پکے غلام تھے کہ انہوں نے وعدے کا نبھاؤ کیا، انہوں نے وفاداری نبھائی۔ دوسری طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے سارے قبیلے والے لوگ انتظار کرتے ہوئے رہے مگر صبح ہوئی تو وہ اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ بستر میں کون سویا ہوا ہے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ملے۔ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ رات کو ہی چلے گئے ہیں۔ پھر پوچھا حضرت علی سے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا کہ میں کیا جانوں کہ وہ کہاں گئے ہیں، تم لوگوں نے انہیں نکالا اور وہ چلے گئے ہیں، میں ان پر کوئی نگران تو ہوں نہیں، ہاں مجھے تمہاری امانتیں دے گئے ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سامعین اکرام، یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ تمام مشرکین کے وہ بڑے بڑے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، پریشان، غصے اور چڑچڑے انداز میں وہ گالیاں بکتے ہوئے، اپنی نااہلی کو کوستے ہوئے وہاں سے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس سے ابو جہل نے پوچھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا۔ سیرت بتاتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری تھی۔ اتنا زور کا تھپڑ مار کر غصے کی اس میں پھنکارتے ہوئے وہ وہاں سے بھی نکل کھڑے ہوئے۔ سامعین اکرام، دوسری طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں 3 دن تک قیام کیا۔ عبداللہ بن ابی بکر رات کے وقت مکہ کی ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے اور عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام بکریوں کے ریوڑ لے کر اس طرف نکلتے اور اندھیرے ہو جانے پر غار کے سامنے جا پہنچتے تاکہ دونوں مہاجرین ضرورت کے مطابق دودھ لے لیں اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ وہ تازہ کھانا تیار کر کے بھیجتی تھیں۔ اس طرح 3 دن کا گزر اس غار سور میں مکمل ہو گیا۔ ادھر قریش مکہ کے سارے شہر کی ناکہ بندی کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ ہر طرف گھر گھر، محلہ محلہ، بستی بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نکالے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ اس وقت سب سے زیادہ قیمتی جانور تھا تو اس وقت کا وہ انعام رکھا گیا۔ ہر کسی نے اس لالچ میں کہ انہیں 100 سرخ اونٹ مل جائیں گے، اس لالچ میں سب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ پورے مکے شہر کی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے۔ قریش کے 2 کھوجیوں کو لے کر قریش والے لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن کھوجی زمین پر کچھ نشانات دیکھتے ہوئے غار سور تک پہنچ گئے مگر وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ اس وقت
وہ القمہا جو کھوجی تھا یہاں سے وہ واپس مطلب جو ہے ہو جاتے ہیں، وہاں مطلب پتہ نہیں چلتا، وہ کہتا وہ کھوجی کہتا ہے القمہا کہ یہاں سے پتہ نہیں چلتا کہ قدم کے نشان کہاں چلے گئے ہیں اور یہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ اب قریش میں سے ایک نے کہا کہ غار کے اندر بھی ہمیں جا کر چل کر دیکھ لینا چاہیے۔ اس وقت اس قافلے میں اس کھوجیوں میں امیہ بن خلف بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ غار میں تو مکھی مکڑی کا جالا مطلب جو ہے تنا ہوا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا نظر آتا ہے، یعنی اتنا مطلب پرانا یہ مکڑی کا جالا نظر آتا ہے، تو اندر جا کر ہمیں کیا ملے گا، وہ ایک کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ وہ غار کے دہانے پر پہنچے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ نیچے جھک کر اگر دیکھ لیں تو انہیں سارا کچھ نظر آ جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گھبراہٹ کو بھانپ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، لا تحزن ان اللہ معانا، فکر نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت گھبرا گئے تھے۔ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معانا کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا، خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا اور نہیں ڈرتا، بلکہ اس لیے ڈرتا اور روتا ہوں کہ کہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بھرے لہجے میں فرمایا، کیا خیال ہے ابو بکر، دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، مت ڈرو، بے شک ہم دونوں کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ سامعین کرام، لوگ 100 سرخ اونٹنیوں کے انعام کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، اور سیرت میں ایک شخص کا اور بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جو اس ڈھونڈنے میں نکلا تھا، اور اس کا نام ہے سراقہ بن جاسم۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آخر پکڑ ہی لیا اور ڈھونڈ ہی نکالا، اور وہ اس ڈھونڈنے کے غرض سے نکل جہاں کھڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا، مگر اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا 3 بار زمین میں دھس گیا اور نیچے گر پڑا۔ اس وقت اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے ایک نیا دور نمودار ہونے والا ہے۔ سراقہ یہ بات کو سمجھتے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سراقہ کو معاف کر دیا۔ سراقہ نے امان نامہ لکھ کر دینے کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دیا۔ سامعین کرام، سراقہ نے کہا، آپ مجھے حکم دیں میں بجا لاؤں گا، اس لیے کہ وہ جان گیا تھا کہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز کرنے والے شخصیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا، سراقہ اسی جگہ ٹھہرے رہو اور کسی کو مجھ تک آنے نہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر سراقہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ سراقہ وہ دن بھی خوب ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ اس کے بعد سراقہ کہتے ہیں کہ میں واپس لوٹا اور راستے میں پڑھنے والے ملنے والے لوگوں سے کہتا ہوا جاتا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میری نظر سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا، میں دور دور تک دیکھ کر آیا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں لوگوں کو جو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے تھے ان کو واپس کرتا ہوا واپس پہنچ گیا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف کو جب فتح کیے تو اس کے بعد سراقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ سراقہ کسرا کے کنگن پہنیں گے تو وہ مکمل ہو گئی ہے۔ سامعین کرام، سلسلہ ہجرت کا چل رہا ہے، ادھر مدینے کا یہ حال تھا کہ لوگ روزانہ بے قراری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، روزانہ بستی سے نکل کر دور تک نکل کھڑے ہوتے اور دوپہر
سورج جس آسمان پہ چمکنے تک وہ انتظار کرتے ہوتے، اب جب دھوپ کی تپش بڑھنے لگ جاتی تو مایوسی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ سامعین کرام، دوسری طرف مدینے میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ یہاں ان یہودیوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی رہتا تھا، جو اوس اور خزرج کے متفقہ رائے سے وہاں کا سردار فائز ہونے جا رہا تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اور لوگوں کا مسلمان ہونا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قراری سے انتظار کرنا اور اس کو کھلنے لگ گیا تھا، حسد اور بغض کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی سرداری اور کرسی اس کی خطرے میں نظر آنے لگ گئی تھی اور وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسی سفر ہجرت کے درمیان میں دوسری طرف ہجرت میں ایک واقعہ یوں بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، وہاں ڈھونڈنے والوں میں ایک شخص اور بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، جو بریدہ اسلمی تھا، جو اسلمی تھے، جو 70 اپنے ہم نوا ساتھیوں کے ساتھ اس انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی سامنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے سائے تلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا، تو پھر جو ہے فوراً ہی ان کی طرف جھپٹے۔ مگر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بریدہ اسلمی کا سامنا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میری دل کی کایا پلٹ کر رہ گئی، دل خود بخود ان کی طرف مائل ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہوں نے سنا اور دل نے گواہی دی، اور فوراً ہی 70 افراد کے ساتھ حضرت بریدہ اسلمی وہ دار اسلام میں اس للکار کے ساتھ داخل ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سامعین کرام، پھر بریدہ رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ مدینے میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول اس وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کر لیا اور اپنا امامہ ایک نیزے پر باندھ کر بریدہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور جھنڈے کو لہراتے ہوئے یہ قافلہ دار الہجرت میں داخل ہوا۔ سامعین کرام، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ خباہ پہنچے۔ اس درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امانتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں آپ کو سونپ کر اور ہدایت دے کر آئے تھے کہ اسے تمام امانت داروں کے حوالے کر کے پھر مدینے کی طرف آنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان امانتوں کی تقسیم کے بعد پھر جو ہے پاس چلتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خباہ کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباہ کی وادی میں 3 دن تک قیام کیا۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداران آپ سے ملاقات کو آنے لگے اور درخواست کرنے لگے کہ ہمارے گھر چلیے، ہمارے پاس جنگی سامان ہے، ہم آپ کی حفاظت اور جان و دل کے ساتھ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 3 دن قیام کے بعد وہاں سے نکلے اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ معمور ہے۔ معمور کا مطلب ہے کہ اونٹنی کو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اللہ کا اسے حکم مل چکا ہے، یہی مجھے اپنی جگہ پر پہنچا دے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی۔ اونٹنی اپنے رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ آخر اونٹنی کس طرف جائے گی اور کس کے قریب پہنچے گی، کیونکہ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش جنم لے رہی تھی کہ میرے گھر کے قریب بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے گھر میں ہو جائے اور میں وہ خوش نصیب بن جاؤں۔ ہر کوئی للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کو دیکھ رہا تھا۔ اونٹنی چلتے چلتے انصار کے ایک خاندان بنو نجار کے محلے میں پہنچی تو ٹھیک اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی کا قیام ہوا ہے، اور وہ مسجد نبوی ہے۔ سامعین کرام، اس جگہ ابو ایوب انصاری کا گھر قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر وہ لے گئے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خوش نصیب تھے جن کے گھر اللہ رب العالمین کے اذن کے مطابق نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام کر رہے تھے. سامعین اکرام، استقبال کا یہ عالم تھا کہ لوگ امڑ امڑ کر آ رہے تھے اور راستوں پر، چھتوں پر لوگ، بچے، نوجوان، لڑکیاں، لڑکے سب مطلب نعرہ لگا رہے تھے، خوشی کے ترانے گا رہے تھے اور جوش و خروش دکھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار نظر آ رہے تھے. ایسے استقبال عرب نے کسی کا نہیں دیکھا تھا اور مدینے والوں کی ایسی خوشی کبھی ایسی نہیں دیکھی تھی. ہر کوئی حیرت زدہ تھا، ہر کوئی بے قرار تھا، ہر کوئی دیدار کرنا چاہتا تھا، ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اپنے گھر چاہتا تھا اور ہر کوئی خوشی منا رہا تھا. ایسے حالات میں لڑکیاں گا رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں. سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ کس طرح سے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور کس طرح سے اشعار وہاں پڑے گئے اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر کر ان لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرا کر انہیں پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں. پھر دیکھتے ہیں کہ سارے اطراف میں موجود سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار گھیر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے لہجے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تم سارے انصار مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو. سامعین اکرام، یہ وہ ہجرت کا سما تھا جو ہر طرف مطلب جو ہے چھایا ہوا تھا. ایسے ہی حالات میں دوسری طرف کا منظر یہ تھا کہ قریش والوں نے جب یہ خبر سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے ہیں، ڈھونڈنے والے جہاں ڈھونڈنے نکلے تھے وہ انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں اور لوگوں کو کے ذریعے سے انہیں قریش کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس طرح بے قرار انداز میں اور کس طرح والہانہ انداز میں اور کس طرح پیار بھرے انداز میں اور کس طرح بے تابی اور بے قراری کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، ان کا بہترین استقبال کیا گیا، تو وہ بہت قریش والے پریشان ہو گئے. اور جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار استقبال کا حال معلوم ہوتے ہی وہ تلملا اٹھے. انہوں نے مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، اس لیے کہ وہ دوسری طرح کی چال چلنے لگے تھے. ان کے پاس ان کی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نہ ہی ان کے وہ جانثار تھے جو اللہ کے دین کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ان کا ظلم و ستم کوئی کام نہیں آیا، ان کی چالیں کچھ کام نہیں آئی، ان کی مختلف طرح کے حربے کوئی کام نہیں آئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی چال چلی تھی اور بحفاظت ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر انہی کے درمیان سے گزار کر وقت کے رسول کو مدینہ کی وادی میں پہنچا دیا تھا اور ان کا بہترین مطلب جو ہے استقبال کیا گیا تھا. یہ لوگ تلملا کر پریشان ہو کر دوسری چال چلنے پر تیار ہو گئے. دوسری چال یہ تھی کہ وہاں جو ایک کرسی کے لالچ میں اور مختلف طریقے سے اپنی سرداری کے لالچ میں بیٹھا ہوا ایک منافق بھی وہاں پہ یہودی کی شکل میں موجود تھا اور جس کا نام ہے، تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ بن ابی. یہی وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دی. یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے نفاق کے بل بوتے پر اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بھی ذلیل خوار کر کے اس دنیا سے اس کا خاتمہ کر دیا. سامعین اکرام، ہوا یہ کہ اس قریش والوں نے تلملا کر استقبال کی خبریں سنتے ہوئے اس عبداللہ بن ابی کو خط لکھا جسے انصار اپنا بادشاہ بنانے والے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پہنچنے پر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا
سردار اور اپنا لیڈر مطلب جو ہے تسلیم کر رہے تھے. اسی وجہ سے والہانہ مطلب جو ہے اس طرح استقبال ہو گیا تھا. تو خط کا جو موضوع جو قریش کی طرف سے مطلب جو ہے ملا تھا عبداللہ بن ابی کو، اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا. انہوں نے لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے. ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو تم خود اس سے لڑو یا اسے نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے مردوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے. سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے حربہ تھا جو خوف کے ذریعے سے، جو اپنی پولیٹکس کے ذریعے سے وہ وہاں بھی حکومت کرنا چاہتے تھے. عبداللہ بن ابی نے یہ قد پا کر کچھ کرنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ساری خبریں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہر وقت انہیں میسر آ جاتی تھی. ہوا بھی یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کی شرارت کو دبا دیا. یاد رہے کہ ہم عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ عبداللہ بن ابی تھا، وہ مسلمان ہو گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور بڑے جوشیلے مسلمان نوجوانوں میں سے تھے. اس طرح اس عبداللہ بن ابی کی چال کو وہیں پر ہی دبا کر ختم کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینے کے بڑے سردار تھے. عمرے کے لیے مکے کو گئے تو اپنے زمانے جاہلیت کے دوست امیہ بن خلف کے گھر اترے. دونوں میں بہت زیادہ یارانہ تھا. امیہ جب مدینہ جاتا تو ان کے یہاں ٹہرتا. سعد نے امیہ سے کہا کہ مجھے ایسے وقت حرم میں لے چلو جب وہاں کوئی نہ ہو. امیہ انہیں دوپہر کے وقت لے کر چلا گیا. لیکن ابو جہل بہت طاق میں تھا. ابو جہل نے ان دونوں کو دیکھ لیا. اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ہمارے دین سے پھرے ہوئے ہو، لوگوں کو پناہ دو اور ان کی مدد کا دم بھرو اور ہم تم کو اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں. خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے تم زندہ نہیں جا سکتے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تم کو اس چیز سے روک دوں گا کہ تمہارے لیے اس سے زیادہ سخت ہے. یعنی پھر تم مدینے میں ہو کر شام کی طرف سے تجارت کرنے کے لیے جا سکتے ہو. وہاں سے مدینے سے جہاں تم شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے جانے کا سامان کرتے ہو وہاں تمہیں روک دیا جائے گا. یہ جواب سنتے ہی ابو جہل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئیں. امیہ بن خلف نے کہا کہ سعد ابو جہل سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم سخت الفاظ استعمال نہ کرو، بات میں سختی پیدا نہ کرو. اس وادی کا یہ سردار ہے سعد رضی اللہ عنہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چھوڑو بھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ لوگ یعنی مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے. یہ سن کر امیہ بوکھلا گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے مکے میں قتل کر دیں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چھوڑو بھی، ان باتوں کو نہیں جانتا کہ کہاں قتل کیے جائیں گے. امیہ نے جب یہ بات اپنی بیوی سے کہی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. اس کے بعد بدر کی موقع پر ہم تفصیل کے ساتھ ان کی مزید مطلب جو ہے تفصیلات دیکھیں گے. یہ وہ حالات تھے جہاں ہجرت تکمیل تک پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مکے سے نکل کر مدینے کی وادی تک پہنچ گئے. جو لوگ ظلم ستم کا نشانہ بنے ہوئے مکے میں ظلم سہ رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگوں کو مدینے کی اس وادی میں باقاعدہ طور پر ایک معاشرتی نظام کی تشکیل کے ساتھ، ایک ریاست کی تشکیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان تمام بکھرے ہوئے مسلمانوں کو وہاں پہ جمع ہونے کا سامان پیدا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو جہاں جہاں مسلمان کی حیثیت سے وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان پر یہ حکم صادر کر دیا گیا کہ وہ سارے کے سارے نکل کر مدینے کی اس ریاست میں داخل ہو جائیں. لوگ جوخ در جوخ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے اور دار اسلام میں کثیر تعداد میں لوگ داخل ہونے لگے اور اس طرح یہ تشکیل جماعت مطلب جو ہے ایک ریاست کی شکل میں ہمارے سامنے منظر عام پر آئی. اور اس طرح باقاعدہ طور پر ایک معاشرتی نظام، ایک سیاسی نظام تشکیل عمل آیا اور اس کے بعد سلسلہ انسانوں کی تربیت کا سامان پیدا کرنے والے احکامات کے ساتھ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر آیتوں کا نزول ہوا۔ سامعین اکرام، مزید تفصیل یہ بھی مطلب جو ہے بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں طائف کی وادی میں پیغام حق دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اس بنجر زمین یعنی مکہ کو دیکھ چکے تھے جہاں لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں، تو اس وقت طائف میں گئے، مگر طائف والوں نے بات کو سنا نہیں تھا۔ وہاں سے سلسلہ چلتے ہوئے یہ ہجرت کی تکمیل کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف کا اس میں نزول ہوا، اور باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام احکامات سے نوازا گیا، وہ تمام تسلیاں دی گئی، اس یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندائی گئی کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ایک مطلب جو ہے اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، مگر اللہ رب العالمین جب اپنا پلان مطلب جو ہے کر لیتا ہے تو وہاں وہی یوسف علیہ السلام کو اس مطلب جو ہے مصر کی وادی میں انہیں ریاستی حکومت پر وہ عہدہ عطا کر دیا گیا جس کے بل بوتے پر وہ سارے لوگوں پر حکومتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو انسانوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہی وہ مطلب آقا کائنات ہے جو انسانوں کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، انہیں صحیح راستے کی طرف گامزن کر سکتا ہے، ان کی تمام نیا کو بدل سکتا ہے، انہیں صحیح مطلب جو ہے غلطی اگر پہچان مطلب جو ہے میسر آ جائے تو پھر وہی لوگ ہیں، اگر وہ نیچے ہیں تو انہیں عروج دیتا ہے، اگر وہ اونچے ہیں عروج پر ہیں، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ان کے ہاتھوں سے منصب کو نکال لیا گیا، ان کے ہاتھوں سے تمام مطلب جو ہے وہ اقتدار نکال دیا گیا اور انہیں امت مسلمہ کو عطا کر دیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ تاریخ جو مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو آگے بڑھتے ہیں، اتنی کٹھنائیوں کے باوجود اللہ رب العالمین کے کلمے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے حالات کو سازگار کر دیتا ہے، انہیں مطلب جو ہے وہ حالات میسر کر دیتا ہے جہاں انہیں حکومتیں بھی میسر آتی ہیں، انہیں آسانیاں بھی میسر آتی ہیں، انہیں آسائشیں بھی میسر آتی ہیں، انہیں شہرت بھی نصیب ہوتی ہے، ان کی بات بھی مانی جاتی ہے اور انہیں عروج بھی عطا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس سیرت کریمہ کے ذریعے سے سبق لینے والا بنائے، صحیح معنوں میں سوچنے سمجھنے والی عقل عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مشکل حالات میں بھی دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین منتخب کر لے اور صحیح معنوں میں داعی اسلام بنا کر کھڑا کر دے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔